بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل۔ آج 7 فروری 2025 ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 8 شعبان کی تاریخ بنتی ہے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے متعلقہ اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے ساتھ دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ویور ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن میں آل کے آپشن کو لازمی سلیکٹ کیجیے گا تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت، جو کہ وزارت عمل کا نیا نام ہے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب کے یوم تاسیس کے موقع پر 22 فروری کو عام تعطیل ہوگی۔ سعودی وزارت کی جانب سے کہا گیا کہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق مملکت کے یوم تاسیس کے موقع پر سرکاری، پرائیویٹ اور غیر منافع بخش اداروں میں لازمی چھٹی کی جائے۔ یاد رہے 22 فروری ہفتے کا دن آتا ہے۔ سعودی عرب میں عام طور پر گورنمنٹ سیکٹر میں جمعے اور ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے اور پرائیویٹ اداروں میں صرف جمعے کی چھٹی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے گورنمنٹ سیکٹرز جمعرات کو بھی بند ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں پرائیویٹ سیکٹر میں اب 2 چھٹیاں کنسیڈر کی جائیں گی، یعنی جمعے کو اور ہفتے کو باقاعدہ طور پر چھٹی ہوگی۔ وہ غیر ملکی افراد جو کہ روزگار کے لحاظ سے سعودی عرب میں موجود ہیں، اگر کوئی بھی کفیل کسی بھی بنا پر آپ سے کام کرواتا ہے اور آپ اس پر ایگری نہیں ہیں تو آپ کو کفیل کو منع کر دینا چاہیے، کمپنی کو منع کر دینا چاہیے کہ وہ آپ کام نہیں کرنا چاہتے۔ مگر یاد رکھیں، اگر کمپنی کی مجبوری ہے کہ آپ سے کام لیا جائے تو آپ کو اوور ٹائم دینے کے وہ مکمل پابند ہیں۔ اوور ٹائم بھی کچھ گھنٹے کا نہیں بلکہ 8 گھنٹے جتنی آپ ڈیوٹی کریں گے یہ اوور ٹائم میں شمار ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دن 8 گھنٹے آپ سے کام لے لیا جائے اور ایکسٹرا کچھ کام کرا کر آپ کو اوور ٹائم کا کہا جائے، یہ قوانین کی کھلی خلاف ورزی میں شمار ہوگا۔ سعودی محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے سروے کے مطابق سعودی عرب میں سعودی شہری 19.6 ملین جبکہ غیر ملکیوں کی تعداد 15.5 ملین کے قریب چلی گئی ہے۔ سعودی محکمہ شماریہ کی جانب سے کہا گیا کہ گزشتہ سال کے نصف تک سعودی عرب کی مجموعی آبادی 35.3 ملین تک پہنچ گئی تھی۔ سالانہ بنیاد پر 4.6% اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سروے میں مزید بتایا گیا ہے کہ عمر کے اعتبار سے کیے جانے والی جو معلومات ہیں اس کے مطابق نومولود سے 14 سال تک کی عمر کے 33.5% سعودی جبکہ 8.6% غیر ملکی موجود ہیں۔ 15 سے 64 سال کے سعودی شہریوں کا تناسب 62% جبکہ غیر ملکی افراد کا 90% کے قریب ریکارڈ پر آیا ہے۔ ریاض میں پولیس نے مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے ایسے افراد کو گرفتار کیا ہے جو غیر قانونی طریقے سے فوجی وردیاں، ان کے بیجز اور اس طرح سے دیگر اشیاء فروخت کر رہے تھے۔ 2 دکانوں کو سیل کیا گیا۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق ریاض گورنریٹ میں کچھ اطلاعات موصول ہو رہی تھیں کہ کچھ افراد غیر قانونی طور پر فوجی وردیوں کا کاروبار کر رہے ہیں اور اسے غیر قانونی طور پر سی رہے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے مکمل منصوبہ بندی کے تحت 2 دکانوں کی چھان بین کی تو پتہ چلا کہ یہاں وسیع پیمانے پر ایسا کام چل رہا ہے، جس پر سعودی عرب کے متعلقہ ادارے حرکت میں آئے اور ان تمام افراد کو گرفتار کر لیا۔ آپریشنل وزارت نیشنل گارڈ، وزارت تجارت، ریاستی سلامتی کے جنرل پریزیڈنسی، ریاض ریجن پولیس اور محکمہ پاسپورٹ، ریاض لیبر آفس اور دیگر سرکاری اداروں کے تعاون سے انجام پایا۔ تفتیشی ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے دونوں دکانوں کو سیل کر دیا ہے اور تمام یونیفارم جو وہاں پر سیل کے لیے موجود تھے انہیں قبضے میں لے لیا ہے۔ بیجز اور دیگر اشیاء جو کہ اس تمام سیٹ اپ کی تیاری میں استعمال ہوتا تھا اسے بھی باقاعدہ طور پر قبضے میں لے لیا ہے۔ یاد رکھیں، امن عامہ اور اس سے متعلقہ لائسنس حاصل کرنا اس کام کے لیے ضروری ہے جو کہ نہیں کیا گیا تھا۔ سعودی وزارت صحت کی نگراں کمیٹی نے سوشل میڈیا پر ادرک کے استعمال کے بارے میں غیر مصدقہ معلومات وائرل کرنے والے خود ساختہ حکیم کے خلاف سخت نوٹس لے لیا ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق وزارت صحت نے خود ساختہ حکیم جس نے سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے کہا کہ متبادل طریقہ علاج کے ماہر ظاہر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ادرک کے استعمال سے خون جم جاتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک یا دیگر امراض سے قلب لاحق ہو جاتے ہیں۔
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद वजारत सेहत ने मज़कूरा शख्स के खिलाफ मालूमात हासिल करके और तहकीकाती कमेटी के हवाले की। तहकीकात में वाज़ेह हुआ कि इसका दूर दूर तक तिब के शोबे से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही वो हकीम है। सोशल मीडिया पर ऐसे अफराद जो कि जाली हकीम बनते हैं, लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे देते हैं और लोग भी बड़ी दिलचस्पी से इनकी वीडियोस देखते हैं। ऐसे अफराद को ना तो फॉलो किया जाए, ना ही इनकी वीडियो देखी जाए, ना ही इनकी वीडियोस को शेयर किया जाए। सऊदी अरब के असीर रीजन में एक हादसा हुआ जिसमें स्कूल बस में 23 तलबा जख्मी हुए हैं, जिसमें से एक की हालत नाजुक है। तफसीलात के मुताबिक बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर पहाड़ से टकरा गई। हादसे की इत्तला मिलते ही शहरी दिफा और हिलाल अहमर की इमदादी टीमें फौरन जाए वकूअ पर पहुंच गईं। हिलाल अहमर के ज़राए का कहना है कि जख्मी तालबात में से 8 को दरमियाने दर्जे के जख्म आए, जबकि 14 तालबात मामूली जख्मी हुई हैं। बस ड्राइवर के काबू से क्यों बाहर चली गई? क्या वो मोबाइल इस्तेमाल तो नहीं कर रहा था? इस बारे में तहकीकात की जा रही हैं। याद रहे, मोबाइल ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल करने से बड़ी हद तक तवज्जो मोबाइल की जानिब मबजूल हो जाती है और ड्राइविंग काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है। एहतियात बरती जाए क्योंकि इससे अक्सर बड़े हादसा देखने में आ रहे हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को मुसलसल ख़बरदार करता आ रहा है कि नशावर गोलियाँ यानी मनशियात के लिहाज से कोई भी शख्स अगर पकड़ा गया तो इसे लाजमी तौर पर सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक सज़ाए मौत दी जाती है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक शहरी मोहम्मद बिन हारून अल इमरानी को नशावर गोलियां दूसरे अफराद को देते हुए पकड़ा गया। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इस शख्स को तमाम शवाहिद और सबूत के साथ अदालत में पेश किया गया, जहां इल्ज़ाम साबित हुआ और ज़मीन में फसाद फैलाने पर इसका सर कलम करने की सज़ा सुनाई गई। फैसले पर अपील कोर्ट ने तस्दीक की और ऐवान शाही ने सज़ा नाफिज करने की मंजूरी दी। वजारत ने तबूक में अदालत का फैसला नाफिज कर दिया है। सऊदी अरब के वजारत दाखिला ने कहा कि सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, अगर वो मुआशरे में अमन व अमान को ख़राब करेंगे, फसाद फैलाएंगे, मनशियात के कारों में मुलव्विस होंगे, यकीनी तौर पर इन्हें सरकलम करने की सज़ा दी जाती है, जिसे सज़ाए मौत कहा जाता है।